تو قرآن کے تسلیم کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی بنیاد ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی اتھارٹی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درمیان سے منہا کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو درمیان سے نکال دیا جائے، تو پھر تو قرآن کی قرآنیت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو قرآن اس لیے تسلیم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کے بارے میں کئی واقعہ کا فرمایا یہ قرآن تھا اب نہیں ہے، اور یہ قرآن نہیں تھا اب ہے۔ یعنی قرآن کی بہت ساری آیات اہل علم جانتے ہیں، ناسخ و منسوخ کے ماہرین، کہ قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور میں اتری تھی، بعد میں منسوخ کر دی تھی۔ تو اب ہم نے کس طرح مانا ہے کہ قرآن ہے؟ اس کے پاس ہمارے پاس ایک ہی اتھارٹی ہے، اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس اتھارٹی کو ہم کلیتاً تسلیم کرتے ہیں تو پھر سنت اور قرآن دونوں کو ماننے کے حوالے سے ہمارے درمیان میں کو شبہات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم ایک لمحے کے لیے صرف ہمدردی کے لیے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو مانتے ہیں ایمان کی سطح پر، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ قرآن کو جس طرح محفوظ کیا گیا سنت تو ویسے محفوظ نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں اس کی حفاظت کے کچھ دلائل ملے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات جو پہلا مقدمہ ہے وہ یہ ہے، جس پر سب سے پہلے بات ہونی چاہیے کہ کیا قرآن کریم کو جو ہم اللہ رب العزت کی ایک کتاب مانتے ہیں، یا اللہ رب العزت کا ایک نازل کردہ متن مانتے ہیں، یا اللہ کی شریعت مانتے ہیں، یا محفوظ مانتے ہیں، اس قرآن کریم کے پیچھے وہ بنیاد کیا کھڑی ہے جس کی بنیاد پر ہم اسے درست مانتے ہیں؟ اس کے مجھے ایک ہی بنیاد ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ قرآن کو قرآن کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ نازل کردہ وحی ہے، اور اس وحی کے بارے میں ہم سب کا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے کہ وحی بھی لفظ ہے، یعنی جیسے اللہ پاک نے اس کو پڑھا، جناب جبرائیل نے سنا، اور سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کر دیا، اور اسی طرح ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک جو ہے وہ قرآن محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے ہم اس قرآن کو اس وحی کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ تو اب ہمارا اسلام کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے، یہ سب جو ہیں اصولی طور پر اتفاق کرتے ہیں اس بات پر کہ جس طرح قرآن کریم وحی ہے اس طرح سنت بھی وحی ہے۔ لیکن میرا سوال اس پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ سنت بھی وحی ہے؟ یعنی قرآن کو تو اس لیے مان لیا کہ اس پر وحی کی نگرانی موجود ہے، یہ وحی ہے، تو سنت کو بھی آپ نے وحی مانا ہے، یہ سارے مکاتب فکر مانتے ہیں، تو پھر اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس کے لیے ایک بہت اہم سوال جو سب سے پہلے اٹھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ثابت کی جائے کہ کیا قرآن کریم کے علاوہ، کتاب کے علاوہ، اس کو ہم مطلق رہنے دیتے ہیں، کوئی بھی نبی آتا ہے تو اس کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے جو اس کا ایک بنیادی ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، جس کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کوئی نبی آتا ہے۔ تو اس بات یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کیا کسی نبی پر کتاب کے علاوہ بھی کوئی کبھی وحی اتری ہے کہ نہیں اتری؟ اگر تو کتاب کے علاوہ بھی کوئی وحی اتری ہے تو پھر تو ہمارے لیے یہ سوال خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ سنت بھی وحی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور اگر ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کبھی کسی نبی پر آسمان سے کتاب کے علاوہ کوئی وحی نہیں اتری، اس لیے کتاب کو تو تسلیم کیا جائے گا جو کسی بھی نبی پر نازل ہوگی، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس پر وہ کتاب جس کو ہم بطور کتاب تسلیم کرتے ہیں، ہمارے اس کے خلاف بہت سے دلائل اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں میں عرض کرتے ہیں۔ اگر ہم سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کریں تو آدم علیہ السلام کے دو فیزز ہیں۔ ایک وہ ہے کہ انہوں نے وقت جنت میں گزارا ہے قرآن کریم کی تشریح کے مطابق، اور دوسرا وہ ہے کہ جب حبوط ہو گیا زمین پر آ گئے اس کے بعد اب کتاب یعنی ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہوگا جو انسان ہیں، جن کا جب سلسلہ چلا وہ زمین پر چلا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے صرف اس کتاب کے ذریعے ہی مخاطب ہوئے اور اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے مخاطب نہیں ہوئے، تو وہ ساری تفصیلات جو ہم سب جانتے ہیں، جو ابلیس اور آدم کا مکالمہ ہوا ہے، اور اس کے بعد تعلیم اسماء جو آدم علیہ السلام کو کی گئی ہے، اور جنت سے نکلنے کا جو اندیا دیا گیا ہے،
جنت میں رہنے کے جو آداب بیان کیے گئے آدم علیہ السلام کے سامنے، یہ اللہ پاک نے کس سوچ سے بیان کیے؟ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جب ہدایت کا سلسلہ تو دنیا میں آنا تھا، دنیا سے پہلے بھی اللہ رب العزت سیدنا آدم سے مخاطب رہے ہیں، اور ان کے مخاطب ہونے کی قرآن بے شمار اس میں دلائل موجود ہے کہ یہ ساری تفصیلات قرآن نے بیان کر دی۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ نہیں، نبی پر کتاب کے علاوہ بھی کوئی وحی اترتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سیدنا نوح علیہ السلام اس کے بعد بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور اس کو اول الرسل بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ یعنی پہلے وہ صاحب شریعت نبی کے جب دنیا میں ایک وقت گمراہی پیدا ہو گئی تھی، اور اس گمراہی کے بعد ایک صاحب شریعت نبی آئے جنہوں نے اس گمراہی کے خلاف عمل اقدام کیا، وہ نوح علیہ السلام ہے۔ تو اب نوح علیہ السلام کی اگر آپ ساری تفصیلات کو دیکھیں تو کتاب جو ہے، کتاب کا موضوع، اس میں اتفاق ہے سب کا، ہدایت ہوتی ہے لوگوں کی۔ کتاب کا بنیادی موضوع یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے مخاطب ہیں ان کو بتائیں اللہ تم سے چاہ کیا رہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اللہ ہے کون۔ اب قرآن ہی بہت سارے ایسے دلائل دے دیتا ہے جن میں یہ بات موجود ہے کہ نوح علیہ السلام پر بھی کتاب کے علاوہ بھی بہت ساری تفصیلات اترتی رہی ہیں۔ اس پہ ایک دو مثالیں آپ کو عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ مثال کے طور پر نبی نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 برس تک دعوت کا کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اگر اس بات کو مطلب ایک لمحے لیے ٹھہر کے سوچے تو مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو جو ہدایت دی گئی تھی، اس ہدایت کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، اور تسلیم کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان پر اپنے ایک عمومی عذاب کا فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ کتاب کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ کتاب کا سلسلہ کب تک تھا؟ جب تک ہدایت دنیا میں آ رہی تھی۔ جب ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہدایت کے انکار پر وہ پوری قوم کھڑی ہو گئی اور ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا جناب نوح سے جو مخاطب ہونا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ کتاب آ چکی، کتاب کی تعلیمات پہنچا دی گئی، پہنچانے کے بعد انہوں نے ان کا انکار کر دیا، ساری ہدایت مکمل ہوگی، اس کے بعد اگر اللہ رب العزت مخاطب ہو رہے تو اس کا مطلب ہے اس ہدایت اور کتاب کے علاوہ کوئی اور وحی تھی۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَيَسْتَعِنِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کشتی کو ہماری نگرانی میں بناؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ۔ اب کشتی کا بنانا، اس کا انسانوں کی ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب اللہ کہہ رہے ہیں ہماری وحی اور ہماری نگرانی میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ کتاب کے علاوہ یہ کوئی اور حکم ہے۔ اسی طرح جب عذاب عملاً آ جاتا ہے، آ جانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور وہ اللہ پاک سے مطالبہ کر دیتے ہیں انہ من اہلک، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچائیں گے، یہ بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ تو نوح علیہ السلام کہ اس مطالبے کو، یہ جو مطالبہ کیا ہے اس پر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا، انہ لیس من اہلک، کہ آپ کے گھر والوں میں شامل نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے اعمال پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، آگے تھوڑا سا نوح علیہ السلام کو سرزنش بھی کی گئی کچھ۔ اب یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ کس کتاب کا حصہ تھی؟ کیونکہ کتاب کو نہ ماننے پر اس قوم پر عذاب آ چکا تھا، وہ ڈوب چکی تھی قوم، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ اس نے کہا تھا سابیلا جبل، یہ آخری بندہ ہوگا قوم کا جو پہاڑ پر چڑھ کر چیلنج کر رہا ہوگا، اس کو بھی ڈبو دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام پر بھی کتاب جو تھی، ان کی کتاب ہدایت کے علاوہ بھی وہی آسمان سے اترتی تھی۔ اس سے آگے موسیٰ علیہ السلام پر آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سارے مورخین جن کا توریت پر کام ہے، جو یا یہودیت پر جن کا کام ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات ہے وہ ہجرت مصر کے بعد وادی سینا میں، جو مصر اور فلسطین کے درمیان ہے، وہاں اتری ہے۔ اور اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گزار چکے ہیں مصر میں، اور نبوت بھی مل چکی ہے، اور قرآن کریم نے اس نبوت کی تفصیل بیان کی ہے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ دیکھی اور اس طرف بڑھے تو اللہ رب العزت نے مخاطب ہو کے کہا فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اپنے جوتے اتار دو، تم ایک پاکیزہ وادی میں موجود ہو۔ اب یہ جو وحی ہو رہی ہے، یہ نبوت دی جا رہی ہے،
یا وہ کوہ طور پہ جو مخاطبت ہو رہی ہے اللہ کو، یا یہ کہا جا رہا ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اذهبا الی فرعون انہ طغی، جو دونوں بھائی جاؤ موسیٰ علیہ فرعون کو جا کے دعوت دو، وہ بہت بڑا سرکش ہے، اور پھر دعوت کے آداب بتائے جا رہے ہیں. یہ تو توریت کا حصہ نہیں ہے، توریت اس کے بعد نازل ہو رہی ہے. تو وحی کا جو یہ حصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ وحی تھی کہ نہیں تھی؟ اسی طرح ہر نبی کی یہ تفصیل ہے. ہمارے ہاں یہ اصول یہ ہے کہ پہلے رسول آتے ہیں، رسول کے بعد انبیاء آتے ہیں. رسول کا مطلب ہے وہ انبیاء کے جو صاحب شریعت ہوتی ہے، اس کے بعد نبیوں کو بھیجا جاتا ہے. نبی کیا کرتے ہیں؟ اسی شریعت کی آگے تبلیغ کرتے ہیں. اور نبی اور عام آدمی کا فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے اور عام آدمی پر، عالم پر وحی نہیں آتی. اب اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ نبی پر وحی کتاب کے علاوہ کوئی نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی 300 350 کے قریب صرف رسول ہیں. اس کا مطلب ہے جو انبیاء قریباً جو 1,00,000 کوئی 20,000 کے قریب بنتے ہیں، ان سارے انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت کے مخاطبت کا ذریعہ کیا تھا اگر وحی نہیں ہوتی کتاب کے علاوہ؟ لہذا یہ ہمیں بات اصولی طور پر تسلیم کرنا پڑے گی. اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کے جو نبی ہیں عیسائیت میں، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے گاڈ ہے، نبی تو ان کے جان ہے، حضرت یحییٰ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا مانتے ہیں، تو ان کے نبی جو ہے وہ حضرت یحییٰ ہے. اب حضرت یحییٰ جو ہے ان کے اوپر تو کوئی آسمانی کتاب نہیں اتری. انجیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے. تو اب اللہ رب العزت جناب یحییٰ سے کس طرح مخاطب ہوتے تھے؟ ان پر نبوت کیسے دی گئی؟ ان کا اللہ رب العزت کس طرح رہنمائی کرتے تھے؟ اس کا ذریعہ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے ان سارے دلائل سے کہ نبیوں پر وحی جو ہے کتاب کے علاوہ بھی نازل ہوتی ہے.